بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم کلیانوی کے زیر اہتمام فن خطابت کورس اپنی عروج پر ہے، اور آپ حضرات اس فن کو سیکھنے کے لیے اپنا سب سے قیمتی وقت حضرت مولانا عدنان کلیانوی صاحب کو دے رہے ہیں، اور یہ آپ کو اپنی قیمتی اسباق آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ آپ کا قیمتی وقت میں نے اس لیے کہا کہ جمعرات والے دن طالب العلم مدرسے میں ٹھہرنا کسی صورت میں اسے جائز ہی نہیں سمجھتا۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر چلا جاؤں، گھر نہیں تو کسی دوست کے پاس چلا جاؤں، دوست نہیں تو اپنے کمرے میں لیٹا رہوں، لیکن اس دن کوئی دین کی خدمت کروں یہ اس کے لیے بالکل مشکل مرحلہ ہے، بالخصوص پڑھنے پڑھانے کی بات۔ یہ آپ کے ذوق کی علامت ہے کہ آپ نے اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے جمعرات کی اس جمعے کی شب کو اس فن کے لیے مخصوص کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں حضرت مولانا عدنان کلیانوی صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے یہ خوبصورت سلسلہ شروع کیا، اور ملک بھر میں جہاں میں جاتا ہوں آپ کی اس تعلیمی سلسلے کو میں ویسے اپنی طرف سے ہی اپنا نام دیتا ہوں کہ جی ہم نے شروع کرایا ہوا ہے، حالانکہ شروع حضرت نے کروایا ہے، لیکن چونکہ محبت کی بنیاد پہ میں کہہ دیتا ہوں کہ ہمارا بڑا سلسلہ چل رہا ہے، اور 500 اور 700 طلباء کرام وہاں پر داخلہ لیتے ہیں، ہر جمعرات کو ان کی اسباق ہوتے ہیں، پھر اس کی مشق ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ وہاں سے نامور خطباء جو ہیں وہ بننے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کرتے ہیں۔ اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس جذبے کے ساتھ آپ آتے ہیں مستقبل میں اللہ تعالیٰ آپ کو اسی پر کاربند رکھے، تاکہ آپ اپنے نظریات کو، دین اسلام کو اپنے بیانات کے ذریعے دنیا تک پہنچا سکیں۔ جتنی تعداد میں حضرت نے بتایا کہ 700 کے قریب یہ داخلے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کسی بھی کورس میں اتنے زیادہ لوگوں کی شرکت یہ غیر معمولی بات ہے کہ اتنے لوگ کسی عنوان پر جمع ہو کر جو ہے وہ کسی کورس میں شریک ہوں، یہ بہرحال عند اللہ مقبولیت ہے۔ میں آپ کی تعداد کو دیکھ کر جب وہاں سے آ رہا تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ 700 خطیب اگر بن گئے تو ہمارا کیا بنے گا۔ 700 خطیب کا مطلب ہے کہ ہر علاقے میں ماشاءاللہ خطباء کی ایک بڑی کثیر تعداد ہو جائے گی، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہر گلی میں اور ہر مقام پہ دین کو سمجھ کر سمجھانے والے لوگ اگر آ جائیں گے تو اس وقت دنیا میں جتنے فتنے ان فتنوں کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ان فتنوں میں صرف ان کی جو ہے وہ زبان کی چالاکی ہے، وہ بات کو ادھر سے ادھر گھما کر اسے خوبصورت پیرائے میں لا کر اسے خوبصورت بنا کر لوگ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ کیسے کیسے لوگوں سے لوگ متاثر ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کسی عام سے عالم کے سامنے 10 منٹ بیٹھ کر اپنی گفتگو نہیں کر سکتا، اور اس کے لاکھوں جو ہیں سبسکرائبر ہیں اور اس کو سن رہے ہیں، اور بڑا کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ جی فلاں آدمی بہت بڑا ہے، اور اس کے دلائل بہت اچھے ہیں، گفتگو بہت اچھی کرتا ہے، اس نے سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ اس نے کتاب کبھی کھولی بھی نہیں ہے، وہ صرف رکھی ہوئی ہیں، اور وہ جو پرچی اس کو لکھ کے دی ہے اس کو وہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس نے اپنا ایک ماحول بنا لیا۔ جب جھوٹ اس طرح سے پھیل رہا ہو اور باطل اس طرح سے اپنا غلبہ کر رہا ہو تو اس وقت ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم بھی حق کے پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اور یہ بزم کلوانی اسی لیے ہے
کہ اس نے جو ذمہ داری لی ہے الحمدللہ وہ ذمہ داری بڑی خوبی کے ساتھ اسے سر انجام دے رہے ہیں۔ رہی بات اس کی کہ آپ خطیب کیسے بنیں اور خطابت میں کیا کرنا چاہیے، وہ بڑا آسان ہے، وہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے آپ ٹینشن نہ لیں۔ جس دن آپ نے داخلہ لیا تھا اور آپ نے فارم فل کیا تھا اسی دن آپ خطیب بن گئے تھے، اسی دن آپ کیا بن گئے تھے؟ خطیب بن گئے تھے، بس اس کا اظہار باقی ہے۔ کیا باقی ہے؟ خطیب آپ اسی دن بن گئے تھے جس دن آپ نے فارم فل کیا تھا، داخلہ لیا تھا، اسی دن آپ بن گئے تھے، اس کا اظہار باقی ہے۔ اگر ہر جو ہے وہ دن جو دن آپ کے سبق کا ہے اس میں آ کر اگر آپ اس کا آپ اظہار کریں گے تو سمجھیں گے آپ نے اپنی خطابت کا اظہار کر لیا ہے، باقی آپ کے خطیب ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی سب سے پہلی بات جو میں اپنے طلباء کو ہمیشہ بتایا کرتا ہوں وہ یہ ہے، میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے دن خطیب بن گئے تھے اس کا اظہار باقی ہے، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ آپ اپنے دل میں یہ خواہش لے کر آئے میں خطیب بن جاؤں، آپ کلاس میں اس لیے بیٹھے میں خطیب بن جاؤں، آپ نے فارم اس لیے فل کیا خطیب بن جاؤں، داخلہ اس لیے لیا خطیب بن جاؤں، یہ آپ کی طرف ہے یا نہیں ہے؟ اور خطیب کا معنی ہے بولنا۔ کیا معنی ہے؟ بولنا، گفتگو کرنا، دوسروں سے مخاطب ہونا، انہیں مخاطب کرنا، یہی ہے نا؟ اپنی اظہار معافی ضمیر کو جو ہے وہ پیش کرنا اور دوسروں کو اپنی بات سنانا، نقطۂ نظر سمجھانا، دوسروں کو متاثر کرنا، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا، ان کے اوپر اپنا سکہ جمانا، ان کو جو ہے وہ اس خطابت یعنی گفتگو کے ذریعے سے جو ہے وہ دین اسلام کی طرف لا کر صحیح دلائل ان کو دے کر ان کے دل و دماغ کو روشن کرنا، یہی مقصد ہے؟ کوئی اور مقصد ہے؟ یہی مقصد ہے، آپ یہی چاہتے ہیں تو یہ تو آپ ہیں۔ اس میں صرف ایک کمی ہے اور وہ کمی ہے اظہار کی۔ دل میں آپ تقریر کرتے ہیں، دماغ میں آپ کی تقریر ہے، سوچوں میں آپ کی تقریر ہے، تصور میں آپ کی خطابت ہے، اظہار نہیں ہے۔ اس کا اظہار کرنا ہے، یہاں کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے۔ اظہار کیا کرنا ہے؟ اظہار کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پریکٹیکل کرنا ہے کہ میں نے گفتگو کرنی ہے، سوچنے سے گفتگو نہیں ہوگی، ذہن میں رکھنے سے گفتگو نہیں ہوگی، لازماً اس گفتگو کو کرنے کے لیے آپ کو اپنی زبان کھولنی پڑے گی، ہونٹ کھولنے پڑیں گے، اظہار کرنا پڑے گا، انداز اپنانا پڑے گا، اور اس کو جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا بن گئے؟ تو پہلی چیز اس میں جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو میں تو دوسرا نام دیتا ہوں کہ بندے کو بے شرم ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ادب کے خلاف ہے اس لیے کہتا ہوں کہ بے دھڑک ہو جانا چاہیے اور جھجک نہیں ہونی چاہیے، شرم نہیں ہونی چاہیے کہ یار میں یہ بات کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ کہہ دوں گا تو یار میں کیسے کھڑا ہوں گا، میں اگر کھڑا ہو گیا تو میں گفتگو کیسے کروں گا، یہ جب سوچے گا وہ کبھی بھی گفتگو نہیں کر سکتا۔ وہ یہ سمجھے کہ میں اپنے دل میں جو بات ہے اسے زبان پر لاؤں گا اور اس کا اظہار کروں گا۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، ایک چیز یہ کہ میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں، ابھی ٹھیک 2 گھنٹے بعد میں ایک جلسے میں گفتگو کروں گا، لیکن ایسی نہیں کروں گا، ایسی نہیں کروں گا جیسے آپ کر رہے ہیں۔ تو آپ کہیں گے مولانا صاحب عجیب بات ہے، آپ وہاں مسجد میں بیٹھ کے اتنی اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ کر رہے تھے، خوبصورت خوبصورت، یا آپ بہت جوش جذبے میں آ گئے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو جو بات میں نے یہاں کہی ہے ایسی باتیں میں وہاں بھی کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا؟ لیکن اگر ایسی باتیں میں کروں گا تو ایک جلسے میں تو کوئی آئے گا، دوسرے میں کہیں گے مولوی صاحب تبلیغی ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ تبلیغ ہو گیا۔ بس یار انہوں نے بھی دوستوں بزرگوں شروع کر دیا، بیٹھے ہوئے آہستہ آہستہ، وہ جذبہ نہیں رہا، وہ جوش نہیں رہا، وہ تسلسل نہیں رہا اور وہ انداز نہیں رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ ہمیں سننے کے لیے اس انداز کے لیے، اس تسلسل کے لیے، اس لب و لہجے کے لیے سننے کے لیے آتے ہیں کہ انہیں اس میں مزہ آتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے بھی اپنا یہ لب و لہجہ انداز اس طرح رکھنا ہے کہ اگر آپ درس دے رہے ہیں تو آپ نے یوں کرنا ہے، آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہیں تو آپ نے یوں گفتگو کرنی ہے، لیکن جب آپ سامنے بیٹھ کر کسی جلسے میں مخاطب ہونا ہے تو آپ نے اس کا طریقہ وہ اختیار کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں ہوں گی اور اس کی بنیاد جو ہے وہ جھجک کا ختم کرنا ہے۔ آپ میں سے ابھی میں کسی بندے کو اشارہ کر کے کہوں کھڑے ہو جاؤ تقریر کرو تو آپ لوگ کر لو گے؟
دیکھو سوچ لو، میں کہتا نہیں ہوں، کبھی کبھی میں کہہ بھی دیتا ہوں کھڑے ہو جاؤ، اور مجھے چہرے دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ کون آدمی اس موڈ میں ہے اور کون سا آدمی نہیں ہے۔ 3 آدمی میں نے تلاش کر لیے ہیں جن کا موڈ بالکل نہیں ہے، 3 آدمی میں نے تلاش کر لیے ہیں اس محفل میں سامنے جس کا بالکل تقریر کرنے کا موڈ نہیں ہے، اور وہ متحمل نہیں ہے کہ اگر میں ان کو کہوں تو وہ کھڑے ہو جائیں، وہ گھبرا جائیں گے۔ لیکن چونکہ میں آپ کا خیال رکھتا ہوں تو پہلی چیز جھجک کو دور کرنا ہے۔ دوسری چیز، جو عنوان آپ کو دیا جائے اس عنوان پر مطالعہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مطالعہ کرنا ہے۔ میں نے اس دن بھی اپنے دوستوں کو کہا کہ جب کسی بات پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ دیکھیں وہ قرآن کی آیت، اس کے بعد آپ دیکھیں حدیث مبارکہ میں اس کی مناسبت سے کیا ہے، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس پر اقوال کیا ہیں، یعنی بزرگوں کے، صحابہ کرام کے کوئی واقعہ، کوئی قصہ اس سے منسلک یا اس سے متعلق ہے وہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے متعلق اشعار، کوئی اچھا اشعار شعر ہے تو وہ اس میں ساتھ لگانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی اچھا سا لطیفہ جو اس بات سے ملتا ہے، کیونکہ ہر وقت خشک تقریر نہیں ہوتی، بعض جگہ پہ سامعین کو متوجہ کرنے کے لیے ایک خوبصورت سا لطیفہ سنایا جاتا ہے جس سے جو ہے نا وہ بندہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ میں کل پرسوں سن رہا تھا، ایک آدمی لطیفہ سنا رہا تھا، اس نے بڑا عجیب لطیفہ سنایا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ ایک مرد باہر سے آیا اور وہ آ کے اپنے گھر میں بیٹھ گیا، تو اس نے کہا کہ آج دن میں یہ مسئلہ تھا اور یہ مسئلہ تھا اور یہ مسئلہ تھا، بہت سارے مسائل تھے۔ تو بیگم اس کی ہر بات سن کے پوچھتی، بتا آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اس نے کہا بس بہت محبت ہے۔ تو وہ پھر بات نہ مانے، پھر کہیں نہیں بتا آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ کہ بہت محبت ہے، میرے دل میں یہ پریشانی تھی۔ وہ ساری باتیں سن کے پھر اس سے پوچھے کہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ وہ کہے بہت محبت ہے۔ جب اس نے بالکل نہیں چھوڑا تو اس نے کہا تیری اور میری، تجھ سے میری اتنی محبت ہے، آپ کی مثال جو ہے وہ سم کی ہے اور میری مثال موبائل کی ہے۔ آپ کی مثال سم کی ہے اور میری مثال موبائل کی ہے۔ سم علیحدہ ہو تو کچھ نہیں، موبائل علیحدہ ہو تو کچھ نہیں، یہ دونوں ملتے ہیں پھر بات بنتی ہے۔ تو ایک پہیہ ہے، تو میرا ساتھی ہے، تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بڑی خوش ہو گئی، اور خوش ہو کر جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس نے دوسرے بندے سے کہا پگلی خوش ہو گئی ہے، چائنا کا موبائل ہے، اس میں 4 سمیں لگتی ہیں۔ کتنی سمیں لگتی ہیں؟ 4 سمیں۔ اب یہ تو کہ اس بات کے کرنے سے آپ کے اندر جو تھکاوٹ تھی اور جو کوئی غم تھا یا کوئی آپ متوجہ نہیں تھے، وہ یکدم آپ جو ہیں وہ اس میں آ گئے، یعنی آپ کی تھکاوٹ دور ہو گئی، چہرے پر جو آپ کے اثرات تھے وہ اثرات ختم ہو گئے اور آپ فریش ہو گئے، اور اب آپ کو اگلی بات جو سمجھائیں گے وہ بات آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ تو یوں موقع محل پر آپ کوئی لطیفہ وہ حرکت گھرا ہوا نہ ہو، ایسا ہی جو سنانے کے قابل نہ ہو مسجد ممبر کے، یہ سم تو سے چل جاتی ہے تو اچھا ہے، یہ کوئی برا لطیفہ نہیں تھا، باقی اس کے علاوہ کوئی دوسرا لطیفہ آپ شروع نہ کر دو۔ تو اس طرح ماحول کو آپ شعر اچھا پڑھیں گے، اس کی مناسبت سے اس کا مجمع پر جو اثر پڑتا ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ باطل اپنے اس طریقے سے لوگوں کی جو ہے وہ ذہن سازی کر کے ان کو متوجہ کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ دین کے خلاف کام کرتا ہے۔ تو ہم نے دین کے مطابق اسے اپنانا ہے۔ تو پہلی چیز کہ جھجک نہیں کریں گے، دوسری چیز جو مطالعہ کریں گے اور اس مطالعے میں عنوان کا انتخاب کریں گے کہ ہمارا عنوان ہے کیا، پھر اسی عنوان کی مناسبت سے ہم اپنی تقریر کو تیار کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن مجید سے، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 واقعات، نمبر 5 اشعار، نمبر 6 لطیفہ، کوئی بھی اچھا سا مناسب سا جس سے مجمع میں ایک خوشی کی لہر بھی دوڑ جائے، اور ان کو بسا اوقات لطیفے بھی ایسے ہوتے ہیں جس سے دوسرے کو بات سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی سے کہہ رہے ہیں کبھی اللہ کے راستے میں دیا کرو اور مال خرچ کرو، اور وہ سنتا نہیں ہے، تو اس کو پھر یہ لطیفہ سناؤ کہ ایک آدمی تھا، اس آدمی نے جو ہے کسی کا قرض دینا تھا، اس قرض لینے والے نے اسے فون کیا اور فون کر کے کہا کیا حال ہے؟ اس نے کہا خیریت سے ہے، طبیعت کہتی ہے، اس نے کہا ٹھیک ٹھاک ہے، اور گھر بار بچے یہ وغیرہ بہت ساری باتیں پوچھنے کے بعد کہا کہ یار وہ میرے پیسے آپ نے دینے تھے وہ تو دے دو۔ تو کہنے لگا ہیلو 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 ہیلو، آواز نہیں آ رہی۔ تو
تو اس زمانے میں آپریٹر کا زمانہ تھا، وہ بڑے بڑے فون ہوتے تھے جو آپ نے نہیں دیکھے، اور درمیان میں ایک آدمی اور بیٹھا ہوتا تھا، تو اس نے اس کو کہا کہ آواز آ تو رہی ہے، تو کیوں کہتے نہیں آ رہی؟ اس نے کہا تجھے آ رہی ہے، تو دے دے، مجھے نہیں آ رہی۔ آواز اگر تجھے آ رہی ہے تو دے دے، مجھے نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ دیکھو مال دینا، تم جان چھڑاتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، اس پر فٹ ہو گیا، بات بھی بن گئی اور ان کو ترغیب بھی دے دی۔ تو ایسے موقع محل سے ایک خوبصورت سا لطیفہ یا خوبصورت سا واقعہ، بہت خوبصورت سا واقعہ، ابھی رستے میں آ رہے تھے، جب آپ محبت کی بات کریں تو ایک واقعہ لائیں۔ میں ایک کلپ سن رہا تھا ایک مولوی صاحب کا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت کی انتہا تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ایک صحابی رسول نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، یا اللہ ان آنکھوں سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا کرتا تھا، آج وہ دنیا میں نہیں رہے، مجھے ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری بینائی لے لے، اور اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ کتنی بڑی محبت کی دلیل ہے۔ یہ واقعہ ہے جو اس محبت میں آپ فٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ جس طرح محبت ہوتی ہے تو لوگوں کو سمجھ میں بات آئے گی کہ یہ محبت کی انتہا کس کو کہتے ہیں اور یہ کیا طریقہ ہے۔ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جناب حضرت زنیرہ نے اپنی دونوں آنکھیں ہاتھوں پر رکھ کر لائی کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں نکال دی، یہ کیا ہے؟ یہ محبت اور عشق ہے۔ یہ واقعات ہیں جن واقعات کو ہم وہاں بنا کر اپنا عنوان خوبصورت کر دیں گے، اور سننے والا جب جائے گا تو وہ اس واقعے کو بہت زمانے تک یاد رکھے گا، اس لیے کہ باقی چیزیں بھول جاتی ہیں، واقعہ نہیں بھولتا۔ تو اس لیے قرآن اور حدیث اور جناب اقوال اور واقعات اور اسی طرح ان تمام چیزوں کو ملا کر آپ اپنی تقریر کو تیار کریں۔ شروع میں ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹے کی تقریر کریں، یہ مشکل امر ہے۔ شروع میں آپ بہت لمبی تقریر جو تیار کریں اس کا دورانیہ 7 سے 8 منٹ کے دوران ہو، اتنی سی تقریر تیار کریں اور اس میں ساری چیزیں سموئیں۔ میری نظر میں جس جگہ پہ ہم پہنچے، ہمیں کوئی کہنا چھوٹی تقریر کرو تو ہمارے لیے مشکل ہے، ہمیں کوئی لمبی تقریر کرو تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ بات کرتے کرتے بندے کی ایک عادت بن گئی ہے اور اس عادت کے مطابق وہ لمبی گفتگو کر سکتا ہے۔ لیکن آپ کو کہ جمعہ پڑھاؤ تو آپ 10 مرتبہ گھڑی دیکھو گے کہ 15 منٹ ختم کب ہوں گے اور وہ ختم ہی نہیں ہوں گے۔ اس لیے اپنی چھوٹی چھوٹی تقریریں خود تیار کرو اور تیار کر کے 7-8 منٹ کے دوران یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو درمیان میں ملا کر اپنے عنوان کا انتخاب کر کے اس پہ خوبصورت سی تقریر تیار کر لو۔ تیار کرنے کے بعد اسے نوٹ کر لو، اسے لکھ لو، آپ کے پاس محفوظ ہو جائے۔ بسا اوقات آدمی ایک بہت اچھی بات کر لیتا ہے لیکن وہ اچھی بات اسے بعد میں بھول جاتی ہے۔ بہت ساری گفتگویں ایسی ہیں جنہیں ہم یاد کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں تو یار یہ ہم نے کہا تھا، یعنی وہ بات ہم سے بھول بھال گئی، لیکن اگر وہ نوٹ ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ تو اس طرح آپ اپنی جو تقریریں ہیں ان کو جمع کرتے کرتے عنوان کے مطابق 10 15 20 جمع کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے تقریر شروع کرنی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس تقریر کو شروع کرنے میں کسی کی نقل کرو کہ یار وہ ایسی تقریر کرتا ہے، اس کے الفاظ، اس کے جملے، اس جملوں کا انتخاب، اس کی تقریر ضرور کرو لیکن لفظ آپ کے اپنے ہونے چاہیے، الفاظ آپ کے، دوسروں کے الفاظ چوری مت کرو، اس سے آپ نقال کہلاؤ گے، خطیب نہیں کہلاؤ گے، اس سے آپ نقال کہلاؤ گے۔ دیکھو دو چیزیں، ایک ہے مقرر اس کو کہتے ہیں جو تقریر کرتا ہے، ایک ہے خطیب اس کو کہتے ہیں جو تقریر بناتا ہے۔ وہ صرف تقریر کرتا نہیں، وہ اپنی تقریر کو تیار کرتا ہے اور اس کو ایک خطاب کی شکل دیتا ہے۔ مقرر تو کسی بھی تقریر کو اٹھا کر شروع ہو جائے وہ اس کو یاد ہو جائے گی۔ تو ایسی چیزیں جس کو آپ رٹا لگا کر بے آئینی اس شخص کی طرح کرنا چاہتے ہیں، اس سے آپ کی شخصیت مجروح ہوگی۔ آپ اپنے الفاظ، اپنے جملوں کے ساتھ، اپنے جو ہے اس کے ساتھ اس کو شروع کریں گے تو آپ بہت دیر تک چل پائیں گے اور آپ کا عنوان ہر وقت تیار رہے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ 6-7 منٹ کی تقریر جو ہے اس کو بنا لیں، یہ جو 6-7 منٹ کی تقریر آپ آج بنائیں گے نا، یہ مستقبل میں اگر آپ 1.5 گھنٹہ بھی تقریر کریں گے تو آپ کی یہ 7 منٹ کی بنائی ہوئی تقریر اس کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ آپ کو تجربہ تو ہو گیا ہے، مواد آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے اس کو پڑھانا ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں آپ لے آئیں گے اور شامل کر کے آپ اپنی گفتگو کو اختتام پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ پیشہ ور ہیں اور وہ انہوں نے اس کا پیشہ بنا لیا، ہم اتنے لیں گے، ہم اتنے دیں گے، ہم یوں آئیں گے، ہمارے بینک میں بھجوا دو۔ یہ اتنی گندی اور گھٹیا حرکت ہے جس کا سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ تو پیشہ ور مت بنے، آپ کیا بنے؟ آپ نظریاتی بنے،
آپ کے پاس ایک نظریہ ہے، آپ وہ نظریہ دوسروں تک منتقل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ نظریہ آپ کیسے منتقل کریں گے؟ اس کا انداز آپ نے اپنانا ہے۔ اس کے لیے ضروری چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کی نیت صحیح ہو۔ بھئی آپ کی نیت صحیح ہو کہ میں جو اس بزم کلوانوی میں داخلہ لینے کے لیے آیا ہوں، میں خطیب اس لیے نہیں بن رہا کہ لوگ مجھے اچھا خطیب کہیں، میں اس لیے نہیں بن رہا کہ میری واہ واہ اور بلے بلے ہو جائے، میں اس لیے نہیں بن رہا کہ اشتہاروں پہ بڑا بڑا میرا نام آئے، میں اس لیے نہیں بن رہا کہ لوگ مجھے جھک جھک کر سلام کریں، اس لیے نہیں بن رہا۔ تو بھائی آپ خطیب کیوں بن رہے ہو؟ اس لیے بن رہا ہوں کہ میں اپنے اس فن کے ذریعے دین دنیا تک پہنچاؤں، سچ بات لوگوں کو بتاؤں، حقیقت لوگوں کے سامنے رکھوں۔ دیکھو یہ نیتوں سے سب کچھ ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو آپ سوچو گے ایسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ وہ سوچو گے تقریر تو آپ پھر بھی کر لو گے، ویسے بھی آپ اگر یہ سوچے بغیر بھی تقریر کرو گے تب بھی آپ بھوکے نہیں مرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد و نصرت ضرور کرنی ہے، کبھی آپ بھوکے نہیں مرو گے۔ آپ اللہ کی بات کرتے ہو، بھائی اگر ہم کسی آدمی کی بات کریں وہ ہمارا خیال کرتا نہیں کرتا؟ ہم فلاں صاحب کے قصیدے گائیں وہ ہمارا خیال کرتا نہیں کرتا؟ کسی پر ہم نظم پڑھتے ہیں وہ جیب سے 500 روپے اٹھا کر دیتا ہے، کسی کی تعریف کرتے ہیں بعد میں ہم جب تعریف اللہ کی کریں گے، اللہ کے دین کی کریں گے، اللہ ہمیں نہیں کھلائے گا؟ یہ تصور ہی دل سے نکال دو۔ تو اخلاص کے ساتھ اپنے نظریے کے پھیلاؤ کے لیے، اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو۔ اور باتیں بہت ساری ہیں لیکن میں چند آخری بات کر رہا ہوں، وقت ضائع مت کرو، وقت ضائع مت کرو، وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھو، اور غنیمت سمجھ کر آپ جو ہے اس جو تھوڑا سا وقت آپ لائے ہو، ایک دن آپ آتے ہو، ایک ہفتہ آپ پریکٹس کرو۔ کتنا؟ ایک ہفتہ آپ پریکٹس کرو، پورا ہفتہ اپنے ساتھ اپنی تقریر دہراؤ، اس کے تیار کرنے کی کوشش کرو، اور ساتھ ساتھ آج کل چونکہ ماحول بہت آسان اور کیا کہتے ہیں اس کو، بہت عام ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے وہ کیسٹیں سنتے تھے، اب جب کیسٹ سنتے تھے تو کیسٹ میں آواز تو آتی تھی، بندہ نظر نہیں آتا تھا، تو آدمی اس کی آواز کو اپناتا تھا، اس کے جو اشارے اور اس کے جو باڈی لینگویج ہے اس کو سمجھ نہیں پاتا تھا۔ آج کل تو بڑا آسان ہو گیا، روزانہ فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر ہر آدمی کی تقریر آ رہی ہوتی ہے۔ کسی اچھے خطیب کو سنا کرو، ایک کوئی نہ سنو، بہت ساروں کو سنو۔ کچھ لوگ اور بعض لوگوں کو اس لیے سنو، اس لیے مت سنو کہ آپ ان کے نظریے پہ چلے جاؤ، کیونکہ بساؤ کا جب بندہ اپنے عقائد مضبوط نہیں ہوتے ہیں، کسی اور کے سنتا ہے تو پھسل جاتا ہے۔ کسی خطیب کا اچھا ہونا، کوئی کافر بھی اچھا خطیب ہو سکتا ہے بھائی، خطیب کوئی کافر بھی اچھا ہو سکتا ہے، اچھا آدمی نہیں ہے، اس کی سوچ اس کا نظریہ اچھا نہیں ہے، لیکن آپ اس کی خطابت کے فن میں دیکھنا چاہتے ہو اس کو ضرور سنو، لیکن پہلے اپنے عقیدے مضبوط کرو، ایسے نہیں اس کے اس جادو میں تم بھی ڈل جاؤ اور کہیں خراب ہو جاؤ۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس سے لوگ خراب ہوئے۔ تو اس خطیب کو سنو، اس کی پوری توجہ کے ساتھ دیکھو، وہ اشارہ اس پہ کیسا اشارہ کر رہا ہے، اس پہ کیسا اشارہ کر رہا ہے، یہ پہ کیا کہہ رہا ہے، وہ پہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور جب وہ ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے تو دونوں ہاتھ کب اٹھاتا ہے، ایک ہاتھ کب اٹھاتا ہے، ہاتھ پیچھے کب رکھ لیتا ہے، وہ ہاتھ کو آگے کب کر لیتا ہے، زیادہ اونچا کب کرتا ہے، تھوڑا اونچا کب کرتا ہے، انگلیاں کیسے بند کرتا ہے، انگلی کا اشارہ کیسے کرتا ہے۔ وہ جب جوش میں آتا ہے تو اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، جب نرم آتا ہے تو کیسی ہوتی ہے، جب بات کو چھوڑتا ہے تو کہاں پر چھوڑتا ہے، بات اٹھاتا ہے تو کہاں سے اٹھاتا ہے، اس کا ابتدائیہ کیسا ہے، اس کا عروج کیسا ہے، اس کا اختتامیہ کیسا ہے، وہ بات ختم کہاں کر رہا ہے، وہ جب بات ختم کر رہا ہے اس وقت مجمع پہ کیا اثرات ہیں، جب شروع کر رہا ہے اس وقت کیا اثرات ہیں، جب وہ عروج پر ہے اس وقت مجمع کی کیفیت کیا ہے، ساتھ اس کا اندازہ بھی لگائیں، ساتھ اس مجمع کا اندازہ بھی لگائیں۔ ایک ہی جلسے میں آپ دو خطیبوں کو دیکھ رہے ہیں، ایک خطیب پہ عوام آپے سے باہر ہو رہی ہے اور ایک خطیب کی جو گفتگو پہ عوام بول ہی نہیں رہی، تو اندازہ لگاؤ کہ اس میں کیا چیز ہے کہ ایک پر عوام قابو میں نہیں آ رہی اور دوسرے میں ہل ہی نہیں رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مطمئن نہیں ہو رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے بہت مطمئن ہے اور بہت پرجوش ہو گئے۔
کس کی گفتگو میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، بھئی اس کی کیا وجہ ہے، یہ کمال مجھے اپنانا ہے، اس کی یہ بات اپنانی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک خطیب میں ایک چیز ملے، دوسری میں دوسری چیز ملے، تیسری میں تیسری چیز ملے، کسی کے پاس سے مواد مل جائے، کسی کے پاس سے انداز مل جائے، کسی کے پاس سے اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل مل جائے، جو چیز آپ کو اچھی لگے وہ لے لو، اس کے نظریے سے آپ متفق ہیں یا نہیں ہیں، جو چیز آپ کو اچھی لگے اس سے لے لو اور لے کر وہ اپنا لو۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہمارے نظریے کے خلاف ہے لیکن اس کی گفتگو کا اسٹائل بہت اچھا ہوتا ہے، تو ہمیں اس کی گفتگو کا اسٹائل اپنا لینے میں کوئی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک تیاری، دوسرا خطبہ کو سننا، بات سمجھ آ رہی ہے، اور ایک چیز میں نے اخلاص بتایا، اور ایک چیز جو ہے وہ جھجک کو دور کرنا بتایا، مواد کو استعمال میں لانا بتایا، اور آخری بات جو بتائی ہے وہ بتائیے کہ خطیب کی اداؤں کو، اس کے انداز کو، اس کے گفتگو کے طریقے کو، اس کے اسٹائل کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے۔ آخری بات، چونکہ مجھے بھی بہت جلدی ہے، میں نے بھی کہیں جانا ہے، جلسہ بھی اور کہیں اور بھی جانا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں نا ایک فن کے لیے، تو کچھ غلطیاں ہم سے ہوں گی، کچھ غلطیاں یقیناً ہوں گی۔ آپ کہیں گفتگو کر رہے ہیں اور اس گفتگو کے دوران کسی نے کہا کہ غلط کہہ رہے ہو، تو لڑنا نہیں ہے، دل پہ نہیں لینا، پریشان نہیں ہو جانا، غصے میں نہیں آنا، کام چھوڑ نہیں دینا۔ یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ جب مجمع میں بندہ کھڑا ہو گیا چھوڑ تو نے کیا تقریر کی، تو بندے کا دل جو ہے نا وہ یار چھوڑ یار، اس نے بھی مجھے کہہ دیا، اس نے بھی مجھے کہہ دیا، یار چھوڑو، دل ٹوٹ گیا۔ کوئی بات ایسی آ گئی جو واقعی غلط تھی، تو دیکھو جب کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے کہ یہ چیز آپ نے ٹھیک نہیں کی، تو سوچو یار میں نے ٹھیک نہیں کی، تو اس سے پوچھ لو یار یہ ٹھیک کیسے ہوگی، یہ کوئی شرم کی بات، اس سے پوچھ لو یہ ٹھیک کیسے ہوگی۔ اگر وہ آپ کو بتا دے، آپ کو پسند آ دے تو قبول کر لو، ورنہ کہو ٹھیک ہے یار تیرے نظر میں غلط ہے، میری نظر میں ٹھیک ہے۔ ٹینشن نہیں لو، دل پر مت لو، اس لیے کہ دل پر لوگے تو کیا ہو جائے گا، شوق ختم ہو جائے گا، اور جب شوق ختم ہو گیا تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے اپنے ذوق اور شوق کو کسی کے غلط کہنے سے چھوڑو مت۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، کوئی آپ کو کہ اچھے خطیب ہو، بہت خوش بھی نہیں ہو جانا، آپ ایسے باہر ہو جاؤ ہاں میں تو بہت خطیب ہوں، کیا بات ہے یار، میں نہ، جب آپ کی بہت تعریف کرے اس پر بھی نہ جاؤ، کوئی آپ کی مذمت کرے اس پر بھی نہیں جاؤ، اپنے انداز میں رہو، اپنے آپ میں رہو، نہ آپے سے باہر جاؤ نہ بالکل گر جاؤ۔ جب اس درمیانی کیفیت میں آپ رہو گے تو آپ کے رستے میں کوئی چیز حائل اور رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے کسی جگہ اچھی تقریر کر لی اور آپ کو وہاں سے انعام بھی مل گیا تو آپ کہیں گے یار اب تو ماشاءاللہ میں بہت اچھا ہو گیا، تو آپ کی پھر بھی توجہ جو ہے اپنے فن سے ہٹ جائے گی۔ اور اگر آپ نے غلط ہو گئی تو آپ کو کسی نے کہا ٹھیک نہیں کی تو آپ کی پھر بھی توجہ ہٹ جائے گی۔ مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ اپنی توجہ کو ہٹانا نہیں ہے، نہ کسی کے واہ واہ کہنے سے بہت خوش ہونا ہے، نہ کسی کے برا بھلا کہنے سے اس کام کو چھوڑ دینا ہے۔ جو آپ نے شروع کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے طلبہ ایسے ہیں جو چھوٹے درجوں کے ہیں، یہ تسلسل کے ساتھ جب ایسے ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز وقت کے ساتھ یہ اپنے جب دور حدیث تک پہنچتے ہیں تو بہت اچھی گفتگو جو ہے وہ کر لیں گے۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میری سمجھ میں تھی، مجھے تو چونکہ مولانا صاحب نے کہہ دیا خطیب ہے، ویسے میں خطیب شدیب ہوں نہیں، میں تو ایسے ہی ہے کہ وہ بات کسی کی، ہم تو قاصد حق نواز ہیں، بات حق نواز شہید کی کرتے ہیں، اس عنوان کے مناسبت سے جو بات ہوتی ہے کر لیتے ہیں۔ خطیب شدیب تو حضرت صاحب کسی اچھے خطیب کو بلا لو جو ان کو اچھے جو ہے وہ ٹپس دے دے اور اچھی جو ہے وہ مواد دے دے اور اس پر یہ چلیں اور چلتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک وہابی چیز بھی ہے، کسبی بھی ہے لیکن وہابی چیز بھی ہے۔ جب اللہ قبول کر لے تو پھر اللہ وہ باتیں کروا لیتا ہے جو بندے کے تصور میں نہیں ہوتی، اور جب قبول نہ کرے تو اچھی بات بھی کرتا ہے تو معاشرے میں بری لگتی ہے۔ اس لیے اس کے اللہ سے مانگتے بھی رہا کرو، اللہ سے مانگتے بھی رہا کرو کہ یا اللہ میری زبان میں جو ہے وہ فساد دے دے، میرے انداز میں اچھائی دے دے، مجھے اپنے دین کے لیے قبول کر لے، مجھے باطل کے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ قبول کر لے۔ آنے والا وقت مکالمے کا وقت ہے اور آنے والا وقت مذاکرے کا وقت ہے۔
آنے والا وقت اپنے آپ کو بتانے کا وقت ہے. آپ کیسے اپنے آپ کو شو کریں گے, آپ کیسے دین بتائیں گے, اس کے لیے ایک ہے جوش والی تقریریں کرنا, اور ایک ہے جیسے میں بیٹھ کر یہاں پر گفتگو کر رہا ہوں ایسی گفتگو کرنا جیسے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے رہتے ہیں, کلپ بنا دیے, یہ اس نے دے دیا, یہ اس نے دے دیا, یہ انداز بھی سیکھو, یہ بھی بہت اچھا ہے. عوام, میری نظر میں عوام کے سامنے تقریر کرنا آسان ہے, کیمرے کے سامنے کرنا بہت مشکل ہے. میں آج بھی میری یہ پوزیشن ہے, جب میں جمعے میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کیمرہ نہیں ہے میں بہت خوش ہوتا ہوں, جیسے میں دیکھتا ہوں کیمرے والا آ گیا میں ایک دم پریشر میں آ جاتا ہوں. جب میری یہ حالت ہے اب میں کیا ہوگی, یہ مشکل ہے لیکن اس کی پریکٹس کرو. جب آپ پریکٹس کرو گے پھر آپ پر یہ روب نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں مولانا عدنان کلیانی صاحب کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں. آج بھی دعا گو, انہوں نے جو ماحول بنایا اور جو محنت کی, ان کی جو تصانیف آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے جو خدمات لے رہا ہے وہ یقیناً ان کی قبولیت کی دلیل ہے. اپنے ان اساتذہ کے لیے خصوصی دعا کیا کریں, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور جس سلسلے کو لے کر چلیں بہت دیر تک یہ اثرات باقی رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.